السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم خاصة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتان من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حرب لمن حاربهم وأنا سلم لمن سالمهم. وكان الحسين كثير الصلاة والصوم والصدقة والحج وأفعال الخير كلها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج 6 محرم الحرام جمعے کا مبارک دن سن ہجری 1444 نئے اسلامی سال کے آغاز کا 6واں دن ہے. 7 تاریخ کو سنیچر، 8 کو اتوار، 9 کو سوموار اور 10 عاشوراء محرم ہے. اس حساب سے سن ہجری 1444 کے 30 کے چاند کے حساب سے اگلے مہینے کے 6 تاریخ جب پڑی تو عاشوراء منگل کے دن ہوگا. جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 9 اور 10 یعنی سوموار اور منگلوار کا رکھیں گے یا منگل اور بدھ کا رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد روزوں کی سب سے افضل سیزن محرم کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما. عاشوراء کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو. 10 سے 1 دن پہلے کا یعنی 9 اور 10 کا رکھ لو، یا 10 سے 1 دن بعد کا یعنی 10 اور 11 کا رکھو. بزرگوں، اس وقت قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کی 2 آیتیں میں نے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ 4-5 پڑھ کر کے سنائے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی زندگی کا ایک اثر منقول کیا. ہر سال محرم کے مہینے میں یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: بے شک مہینوں کی تعداد اور گنتی اللہ کے یہاں کل 12 مہینے ہیں.
ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہیں، حرمت کے باب میں، تعظیم کے باب میں، عبادتوں کے ثواب کے باب میں۔ یہ 4 مہینوں میں نافرمانی انتہائی خطرناک اور بہت بڑے گناہ کا باعث ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جس میں سے 2 گزر گئے اور تیسرے کا آج 6واں دن ہے، اور 1 مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی رجب۔ کل سال کے 4 مہینے حرمت، عظمت اور تعظیم کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ زمانہ جاہلیت میں خصوصاً مکہ کے مشرک لوگ ان مہینوں میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے، اور اگر جنگ و جدال تھا بھی تو یہ 4 مہینے لڑائی بند کر دیتے تھے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت ابتدائی آفرینی سے عالم سے ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے زمین پر اتار دیا دنیا میں، اس وقت سے یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں محترم ہیں۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یوں سمجھتا ہے کہ عاشوراء محرم میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی سن ہجری 61 میں۔ اس حساب سے 1383 برس گزر چکے ہیں، 1383 برس سن ہجری کے حساب سے گزر چکے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم منایا جاتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں رکھے گئے، جنت سے پھر واپس دنیا میں اتارے گئے۔ دنیا کی زندگی 1000 برس کی، 40,000 اولاد نصیب ہوئی۔ اس وقت بھی محرم قابل تعظیم تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جنت میں رکھا، پھر دنیا میں اتارا، 1000 برس کی زندگی دے دی، 40,000 صلبی اولاد کا باپ بنا۔ اس وقت بھی محرم محترم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو جنت میں رکھا، یہ محرم کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا استعمال کیے، جس کے نتیجے میں دنیا میں اتار دیے گئے۔ پھر حضرت آدم نے توبہ کی، 700 عمریں اور 60 حج ہندوستان سے پیدل کی۔ 700 عمریں اور 60 حج حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کی۔ اس وقت بھی محرم محترم تھا، عزت کی جاتی تھی، عظمت بجائی جاتی تھی۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام 1050 برس عمر زندگی نصیب ہوئی، اور ان کی زندگی میں طوفان نوح آیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کا اثر تھا۔ طوفان نوح سے قوم نوح کو جتنی نجات ہوئی کشتی کے ذریعے سے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مومنین متبعین نجات پا گئے، وہ بھی محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ یعنی آدم کی پیدائش سے 2000 برس 2050 برس تو یہ ہو گئے،
آدم اور نوح کے، اس وقت بھی محرم محترم تھا، اس کی عزت بچائی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کی آگ میں ڈالے گئے، باری تعالیٰ نے آگ میں یا نار کونی بردن و سلامن کا حکم نافذ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نمرود کی آگ جس دن گلزار ہوئی، باغیچہ بنی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ پیغمبروں میں حضرت یونس، جن کا بیان قرآن کریم کی 4 سورتوں میں ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ حضرت یونس کا بیان قرآن میں، حضرت یونس نینوا بستی کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، اللہ کے عذاب کے آثار رونما ہونے کے بعد یونس کی قوم کے علاوہ کوئی قوم اتہاس کے پنوں میں ایسی محفوظ نہیں کہ جس پر عذاب کے آثار رونما ہونے کے بعد مقبول توبہ کے نتیجے میں قوم کی توبہ کو خدا نے قبول کر کے ایمان عطا فرمایا ہو اور پیغمبر آزمائش میں پھنسے، وہ حضرت یونس۔ اور حضرت یونس کا امتحان کا زمانہ جب پورا ہوا، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان کو سلطنت نصیب ہوئی، اور پوری کائنات میں آدم سے لے کر کے قیامت تک ایک ہی انسان ایسا خدا نے پیدا فرمایا جس کو اللہ کی سروے مخلوقات کی روزی کے نظام کی خدا نے اجازت دی، وہ سلیمان۔ بہت بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک، زمین پر، آسمانوں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، بر اور بحر کی مخلوقات، ایک اکیلا سلطنت کرنے والا بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شوق پیدا کیا کہ میں اللہ کے مخلوق کو کھلاؤں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا رہنے دے، تیرا کام نہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی تو اللہ پہنچاتا ہے۔ انسانوں کی آنکھیں آسمان پر تھی، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کا ماحول پیدا فرما کر دھیمی دھیمی آسمان سے قطرات اتارنا شروع کر دیے، روزی اوپر سے آتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کا نظام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا، نہیں مانے۔ بر اور بحر کی مخلوقات کی روزی کا نظام اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت سلیمان شوق پورا کرا دیا اللہ نے، پھر کھانا بنایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ خشکی اور تری کی مخلوقات کے کھانے کے نظام کتنے زمانے پہلے سے کیے گئے ہوں گے۔ پھر جب کھانے تیار ہو گئے اور دسترخوان پر بسم اللہ کا وقت آیا اور سمندر کی مخلوقات سے آغاز ہوا، ایک مچھلی نے ایک لقمے میں ساری کائنات کی بحر اور بر کی مخلوقات کا ایک لقمے کے اندر چٹ کر گئی۔ پھر کہاں اور لائیے، حضرت سلیمان نے فرمایا ساری بر اور بحر کی مخلوقات انتظار میں ہیں، سب کا کھانا تو کھا گئی اور ابھی اور مانگتی ہے۔ کہاں سلیمان، میرا اللہ دن میں 24 گھنٹے میں ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، ایک لقمہ میں کھا چکی، ابھی 2 لقمے میرے باقی ہے۔ ایک مرتبہ کی تیری دعوت پر تو مجھے پیٹ بھر کر کے کھلا نہیں سکا، میرا رب مجھے دن میں ایسے 3 لقمے کھلا رہا ہے۔ ایسی مضبوط سلطنت کا مالک،
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. عجیب تذکرہ قرآن نے سلیمان کا کیا ہے. بیت المقدس ہیکل سلیمانی جناتوں سے تعمیر کروائی. میں نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا. 80,000 سے زیادہ کشتیوں میں جس کا سونا چاندی ہیرے جواہرات ختم کر کے لے جایا گیا ہے، اور آج روم کے اندر وہ محفوظ ہے. اور قرب قیامت 1,00,000 کشتیوں میں پھر واپس 1,20,000 کشتیوں میں واپس وہ ہیرے، وہ جواہرات، وہ زمرجد، وہ یاقوت اور وہ سونا اور وہ چاندی 1,20,000 کشتیوں میں بھر کر رومی بادشاہ غاصبانہ طور پر لے گئے. وہ سلیمان نے 1,20,000 کشتیوں میں بھر جاوے اتنے ہیرے جواہرات سونا یاقوت یہ بیت المقدس کے اندر ڈالا تھا وہ سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی تھی، اتنی بڑی سلطنت. محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی. انقضى ملک سلیمان بموتہ سبحان من انقضى لملکہ. حضرت سلیمان کی سلطنت موت پر ختم ہو گئی. اللہ بڑا عالی شان ذات ہے جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت سلیمان کے بعد حضرت موسیٰ جلیل القدر بنو اسرائیل کے پیغمبروں میں کے ایک ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں بھیجے گئے تھے. مصر پر مضبوط اور مستحکم سلطنت کی. بنو اسرائیل کے مظالم سے اور فرعون بنو اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں کے مظالم سے جو نجات ملی، وہ فرعون جو 72,000 بنو اسرائیل کے بچوں کا قاتل اور خونی ہے، بہت ظلم کیا. 72,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا تھا. اتنا بڑا خونی انسان فرعون. لیکن ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک حد ہوتی ہے اس کی. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ ظالم جب مظلوم کے خون کو چوستا ہے، جیسے بھیڑیا جب وہ مانو بھکش بن جاتا ہے تو یہ کبھی سدھرتا نہیں ہے. دیپڑا جب مانو بھکش بن جاتا ہے تو کبھی سدھرتا نہیں. یہ درندے جو جنگلات میں ہیں وہ انسانوں کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن جب انسان کا گوشت کھا لیتے ہیں تو کسی مخلوق کا گوشت نہیں کھاتے. یعنی اس میں وہ تاثیر ہے کہ اس کے بعد کوئی گوشت ان کو اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ظالم بھی جب کسی کا ظلم کے نتیجے میں چوستا ہے مظلوم کو، تو ظالم زندگی بھر کبھی اللہ توفیق دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی عادت سدھرتی نہیں. ظلم بربریت انتہائی خطرناک چیز ہے. وہ فرعون کے قصے سے قرآن میں سمجھ میں آتا ہے. 7 عذاب آئے، 7. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالدَّمَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. 7 عذاب قرآن نے بیان کی جن سے چکنا چور ہو گیا اور موت یہاں تک آ چکی. اور موسیٰ کی دعا پر 1 2 3 4 5 6 7 عذاب آئے اور ختم بھی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بحر کلثوم میں لے جا کر کے ہمیشہ کے لیے غرقاب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح دعا کراتا تھا، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، او جادوگر تیرے رب سے ہم سے دعا کرا. ایسا بھی کوئی دعا کرانے کی درخواست کبھی کسی سے کر سکتا ہے؟ پیغمبر کو جادوگر کہتا تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے، اگر قرآن میں نہ ہو تو آدمی اپنی تعبیر بھی زبان سے نہیں کر سکتا. یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما تعدنا.
اے جادوگر، تیرے رب نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے ساتھ تو ہم سے دعا، ہمارے لیے دعا کر۔ وہ مشکل میں پھنسا ہے، وہ موت کے نظارے دیکھ رہا ہے، پھر بھی موسیٰ کو اپنا نبی نہیں مانتا، پھر بھی موسیٰ کو خیر خواہ نہیں مانتا۔ جس کے دل میں دشمناوٹ بھر چکی ہے، فریق مخالف کتنا ہی دودھ میں دھویا ہوا ہو، لیکن کبھی بھی اس کو وہ اپنے سے محبت اس سے نہیں مانتا، پھر وہ بھی ظنی اور خیالی دشمنی۔ آپ قرآن کا مطالعہ رکھتے ہو اور اتہاس کے جروکے سے واقف ہو تو پتہ چلتا ہے خونی ظالم کبھی بھی ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیر مت کر ورنہ قیامت کی اندھیریوں میں سپڑا جائے گا۔ ظالم اندھیر کرتا ہے اور قیامت کے اندھیروں میں خدا اس کو سپڑاتا ہے۔ کیا ہوا؟ 7 عذاب آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، نہیں مانا۔ 72,000 بنو اسرائیل کے بچوں کا ایک خونی، اقتدار کی ہوس، عہدے کی لالچ، حکومت کا نشہ، یہ کبھی جاتا نہیں۔ آدمی زندگی اور موت کے درمیان میں ڈولم ڈول ہو، پھر بھی اقتدار کا نشہ ختم نہیں ہوتا۔ داروڑیے کو دارو کا نشہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، زانی کو زینا کا نشہ چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اقتدار کی ہوس جب تک مرتا نہیں ہے تب تک ختم نہیں ہوتی۔ انتہائی خطرناک اقتدار کا لالچی کتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ بس 72,000، یہ 72 ہے۔ حسین ابن علی کے جانثار 72 تھے، وہ 72,000 انسانوں کا خونی تھا۔ کربلائیں بہت کھیلی گئی ہے، ایک کربلا نہیں، کربلائیں بہت ہے۔ بدر مستقل کربلا، احد مستقل کربلا، قریدہ بدر مستقل جو ہے کربلا، بیر معونہ پر 70 قرنہ مستقل کربلا۔ انتہائی مظلومانہ شہادت روز اول سے آج تک اللہ کے پیغمبر کے جانثار 1082 وہ کربلائیں آقا کے زمانے میں ہو گئی۔ عجیب، یہ ظلم سے سدھرا نہیں۔ جب بحر کلثوم میں غرقاب ہو رہا ہے، آخر میں خدا نے اس کو ختم کیا، پھر اللہ نے بھی نظام کر دیا الیوم ننجک لبدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ دریا نے ناس باہر پھینک دی تاکہ قیامت تک کے فرعون، اقتدار کی ہوس اور نشہ کے شکار، ان کو یہ عبرت ہو جائے کہ جو انجام فرعون کا ہوا وہی انجام ہمارا۔ ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے کربلا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل، کبھی تصور میں آتا ہے فرعون اپنے زمانے میں ان بنو اسرائیل کے مردوں کو بیل گاڑے میں جوڑتا تھا۔ کوئی بھینس پاڑے سے کھیتی کرتا ہے، یو پی میں پاڑوں سے کھیتی ہوتی ہے۔ جب ہم گئے تھے تو دیکھا ہم نے کہ پاڑے کھیت میں ساتھی چلاتے ہیں تو عجیب منظر معلوم ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں تو بیلوں سے کھیتی ہوتی ہے، وہاں اس سے کھیتی کرتے ہیں، اور یہ پاڑوں کو، وہ بھینس کو وہ حقیر سمجھتے ہیں بیلوں کے مقابلے میں، اس لیے بیل پر دوسری نہیں مارتے، عزت کرتے ہیں، ایک وقار کا جانور سمجھتے ہیں۔ صبح صبح میں اختلافات ہوتے ہی چیزیں عدلتی بدلتی ہیں۔ ٹھیک، یہ تو جنس جانور کی ہے،
اب تو جن سے بدل گئی، وہ ظالم بلکہ اظلم جو بیل گاڑوں میں جانور کی جگہ بنو اسرائیل کے نہتے کمزور مسلمانوں کو جوڑتا ہو، ان مسلمانوں کے حالات کیا بنتے ہوں گے؟ ایسی گاڑیاں نہیں دیکھی آپ نے؟ بہت جگہ ہے جو ریکڑے مزدور احمد آباد میں بھی اٹھاتے ہیں، بہت بھاری ٹنوں کا وزن اندر رکھتے ہیں اور دوسری کی جگہ مرد جوڑتا ہے، البتہ کندھے پر نہیں جوڑتا، ہاتھ سے لے جاتا ہے، کھینچتا ہے، بار برداری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کا ہاتھ میں لیا، اس نے مصافحہ کیا، پورا ہاتھ کھردرا تھا، جو کوداڑی سے کھودتا ہو، جو پاوڑا چلاتا ہو، جو مزدوری محنت کی پلہ داری کا کام کرتا ہو، اس کا ہاتھ لیسا نرم نہیں ہوتا، کھردرا ہوتا۔ آپ نے ہاتھ پہ لیا، آپ کا ہاتھ تو بہت نرم ملائم تھا، دنیا کا کوئی ریشم اللہ کے نبی کے دست اقدس کی ہتھیلی سے زیادہ نرم خدا نے نہیں پیدا کی۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں؟ تو کہا اس ہاتھ سے حلال محنت مزدوری کر کے میں گھر پالتا ہوں، بیوی بچے اور ماں باپ کی کفالت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان ہاتھوں کے ساتھ خدا تجھے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ حلال کمائی کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت۔ دیکھو کمائیوں میں یا کمائیوں کے طریقوں میں جہاں ناجائز اور حرام یا دھوکہ آیا وہ نشٹ ہو جائے گا، چاہے اس کا روپ کتنا بھی اچھا ہو۔ ہر دھندا کرنے والے نوٹ کرے اس بات کو، اگر گڑبڑ کی، تجارت میں ملاوٹ، دھندے میں ملاوٹ، سامنے والے کو دھوکہ کھوٹ، یہ تو نہیں، آنے والی نسلیں بھی کبھی سکون کا سانس نہیں لے گی اس روزی سے، یہ حرام بن جائے گی، یہ طے شدہ بات۔ اس لیے کہ جس سے مال لیا ہے اس نے دھوکہ ایک مرتبہ کھایا، وہ بھی بد دعا دے گا، اس کی نسلیں بھی بد دعا دے گی۔ ہر محنت کر کے کمائی کی تھی اور کسی ظالم نے دگے سے غلط مال دے دیا اور وہ بھی بد دعا اور اس کی نسلیں بھی بد دعا، تو غلطی سے لینے والا کبھی بھی فلاح اور پروان نہیں پا سکتا، نہ اس لیے نسلیں سکون کے سانس لے سکتی۔ دھندا بزنس جائز کرے، حلال کمائی کرے۔ ظلم بربریت خاتمہ ہوگا اس کا، لیکن جیسے افغانستان میں 20 سال کے بعد ظلم بربریت کا خاتمہ ہوا، لیکن وہی ظالم جب ایک مرتبہ خون چوس لیا درندے نے کسی انسان کا، تو وہ مانو بھکش بھیڑیا بن چکا، اور دوسری مرتبہ وہ شکار کرتا ہے اور دوسری مرتبہ مانو اس کے شکار سے بچ جائے اس لیے اس کو جو ہے میوزیم کے اندر سڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، واپس نہیں لایا جاتا پکڑا جانے پر، سدھرتا نہیں ہے وہ، اس لیے امر قید کی سزا ہے۔ ایسے ہی ظالم کبھی سدھرتا نہیں ہے۔ واپس امریکہ نے شرارت شروع کی نہتے افغان مسلمانوں پر، اس لیے کہ ظالم جس خون کو چوس چکا ہے، اس خون کو جو جیسے وہ بھیڑیا درندہ خون چوس لینے کے بعد اب اس کی سزا عمر قید کی جیل کی سلاخوں میں بند کر دینا ہے۔ میں آپ کو ظلم کی ایک تجزیہ قرآن سے اور حالات حاضرہ سے چسپاں کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک دم روزے روشن ہو جائے۔ وہ فرعون تھا، بنو اسرائیل نے مظالم برداشت کی، لیکن نہ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ختم ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ فرعون جیسے ظالم کو بحر کلثوم میں خدا نے غرقاب کیا، بنو اسرائیل جیسے مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے وہی مصر کی سلطنت کا مالک بنایا۔ وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ کیا مطلب؟ 10 نبیوں کے ساتھ 10 امتحانات اور فتوحات کا دن جو تھا وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ محرم کا مہینہ ابتدائے آفرینش عالم سے محترم ہے۔ اس مہینے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ 2 کام حدیث میں ثابت ہے۔ ایک 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ، صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود صوموا یوما قبلہ وبعدہ یوما، عاشورہ کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔
رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب رمضان کے پورے 30 دن کے روزے فرض ہو گئے، عاشورہ محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے. آقا نے رکھا تھا، سنت باقی. آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. یہاں دیکھا یہودیوں کو، یہی بنو اسرائیل جن کو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل اور بنو اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے اور ان کی اولاد، ان کو اسرائیل کہتے ہیں. مدینے میں روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن. آقا نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کیا جواب دیے؟ ہم نے فرعون کے بہت ظلم ستم برداشت کیے، ہمارے باپ داداؤں نے، انہوں نے تو نہیں کیے. خطرناک مظالم برداشت کیے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئی. ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کے صدقے میں ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی. ہمارے نبی نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اس نبی کی قوم ہم بھی شکرانے میں آج تک روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا نحن احق بموسیٰ ان یتبع، میرے بھائی موسیٰ کی اتباع کا تو میں زیادہ حقدار ہوں. پھر آقا نے فرمایا کہ 2 روزے رکھو. وہ 1 رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے. سنت یہی ہے کہ 2 رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11. بعض لوگ کہتے ہیں 11ویں کا روزہ یزید کی ماں نے رکھا تھا. کہاں ہے ثابت؟ ثابت نہیں ہے، لہذا یہ غلط ہے. پیغمبر کا ارشاد ثابت ہے 9-10 کا رکھو، 10-11 کا رکھو. اور یزید کی ماں رکھ لے تو کیا ہو گیا؟ اگر یزید کی ماں رکھ لے بھی تو کیا ہو گیا؟ 9-10 یا 10-11 کا 2 روزے محرم میں ہیں. باقی پورے مہینے میں اس کے علاوہ اگر کوئی 3 رکھ لیں تو پورے محرم کے روزے کا، پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے. ایک کام تو یہ ثابت. دوسرا ذخیرہ احادیث میں جو کام ثابت ہے وہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سر. عیال کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کے کھانے کے ہم ذمہ دار ہیں، جن کے نفقے کے ہم ذمہ دار ہیں. چھوٹے، اپاہج، نہ کما سکنے والے، معصوم بچے، بوڑھے ماں باپ، خاندان کے لوگ، اولاد، بیوی، جن کا نفقہ ہمارے ذمے ہے، جن کا کھانا ہمارے ذمے ہے، ہم کما کر ان کو کھلائیں. ان لوگوں پر کھانے میں وسعت برتو. دیکھو حدیث کے الفاظ سمجھنے کے ہیں، باہر سخاوت کی بات نہیں ہے. ہم قرآن اور سنت کے تابع مسلمان قوم ہیں. باہر سخاوت کرو الگ چیز ہے، لیکن یہاں گھر میں سخاوت کرنے کی ہے. اور گھر میں سخاوت کیا کرنی ہے؟ اچھے سے اچھا تکلف والا گھر میں کھلاؤ. عام دنوں میں نہیں کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلاؤ، حلال اور جائز و طیب طریقے سے. خوب اچھے سے اچھا گھر والوں کو کھلاؤ جن جن کو ہم کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پورے سال بھر ہمارے گھر میں روزی میں برکت کے دروازے کھول دے گا. یہ 2 چیزیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے 1383 سال امام حسین کی شہادت کو ہو گئے. آپ نے اس سے پہلے 2 بیانات کائنات کے مظلوم شہید عثمان بن عفان، سیدنا فاروق اعظم کے سنے. اللہ کے پیغمبر کے بعد 2 برس 3 مہینہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رہے. 10 برس 6 مہینے فاروق اعظم رہے. 12 سال
کم 5 دن سیدنا عثمان ابن عفان رہے. حضرت عثمان ابن عفان کے بعد 4 برس 5 مہینے 9 مہینے سیدنا علی مرتضی خلیفۃ المسلمین رہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، زہر دے دیا گیا. آقا نے فرمایا تھا الخلافۃ من بعد 30 سنۃ، ابو بکر کے 2 برس 3 مہینے، عمر کے 10 برس 6 مہینے، عثمان ابن عفان کے 12 سال، علی مرتضی کے 4 سال 9 مہینے. اب 6 مہینے 30 میں باقی رہ گئے، گنتی کر لینا. جب علی شہر خدا جن کی منقبت یہ ہے 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، 14-15 سال کی عمر میں جب پیغمبر نے فاتحانہ مکے میں اپنے خاندان کو انذر عشیرتک الاقربین کی بنیاد پر دعوت اسلام دی، علی نے 40 آدمیوں کے کھانے کے انتظامات کی مہمانی کی خدمت انجام دی. وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو ان مدینۃ العلم وعلی بابوہا کا مفتاح ہے، جو پیغمبر کا داماد ہے، جو چوتھا خلیفہ راشد عثمان ابن عفان کے بعد ہے، جو بہت بڑا سخی جوامرد شیردل بہادر ہے. ان کے بابت امت میں 2 نظریے حضرت علی کے شہادت کے بعد چلے آتے ہیں. ایک نظریہ محب مفرد کا ہے اور ایک نظریہ مبغض کا ہے. کیا مطلب؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد 2 فرقے ہو گئے. 2 فرقے. ایک علی کی محبت میں حد بتا گیا اور علی کو بندے کے درجے سے خدا کا درجہ دے دیا، اور ابو بکر اور عمر کو کافر کہا الیاذ باللہ، اور ان کو کافر نہ ماننے والے کو بھی کافر. عثمان تو چونکہ داماد تھے. ایک فرقہ، ایک نظریہ بن گیا اور وہ فرقے کی صورت اختیار کر گیا، محبت میں غلو کر دیا، حد سے آگے نکل گیا اور علی کو بندے سے خدا کا درجہ دے دیا. آج بھی موجود ہے. یہ ختم نہیں ہوا، یہ فرقہ ختم نہیں ہوا. دوسرا مبغض، علی کا خطرناک دشمن، اور دشمنی میں حد بتا دی. اس لیے اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. محبت میں بھی معتدل رہو اور دشمنی میں بھی معتدل رہو. علی ہی فرماتے ہیں احبب حبیبک حب اللہ عسى ان يكون بغيضك وابغض بغيضك بغضا ما عسى ان يكون حبيبك. دوست سے بہت زیادہ دوستی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارا دشمن ثابت ہو جائے. اعتدال میں رہو. دشمن سے اتنی دشمناوٹ مت کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے. اور دوستی میں حدیں پار کر دی، جب دشمن بن گیا تو حالات آئیں گے. اعتدال ہے اسلام میں. اہل سنت والجماعت معتدل ہے. 2 جماعتیں، 2 نظریے، 2 فرقے بن گئے، آج بھی موجود ہے. ایک محبان علی جن کو روافض کہا جاتا ہے، اور دوسرا شیعان علی جن کو خوارج کہا جاتا ہے. 2 جماعتیں امت میں چل رہی ہیں شیعوں میں. یہ دونوں شیعوں میں، ایک کو روافض، ایک کو خوارج. ایک نے محبت میں حد بتا دی اور ایک نے دشمنی میں حد بتا دی. دونوں جو ہیں گمراہ ہیں، دونوں جہنمی ہیں. علی کے مابعد اہل سنت والجماعت کا مستند عقیدہ یہ ہے 10 سال کی عمر میں بچوں میں پہلا مسلمان جس نے کائنات کے بچوں کا سر اونچا کیا ہے. پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کے نکاح کا اعلان اللہ کی طرف سے کر کے علی کے نکاح میں فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کا نکاح ہوا ہے. علی فاتح خیبر ہے. علی کے دست مبارک کو پیغمبر نے اپنا دست مبارک قرار دیا ہے. شجاع اور بہادر ہے. اقداہم علی
फैसले में अली से बढ़ करके कोई आदमी नहीं। पूरे सहाबा में मुसल्लम था, अकरा उबई थे, कारियों में बड़े कारी, और अकदम फैसले की महारत अली में थी। हजरत अली के बाद सैयदना हसन खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। पैगंबर फरमा चुके थे, हादा इब्नी लअल्लाहु युस्लह बैनल फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा मुसलमानों के दो गिरोह के दरमियान में सुलह करा देगा। बहुत बड़ी बात है। बाप के बाद तख्ते सल्तनत का मालिक हसन बनता है। 6 महीने के बाद अमीर मुआविया और हसन के दरमियान में जब इख्तलाफात होते हैं, हजरत हसन ने आगे चल करके सुलह कर ली, अमीर मुआविया को सल्तनत दे दी और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारी। 37 साल की उम्र हुई, 40 और 7 हजरत हसन जहर दे दिए गए और हजरत हसन शहीद कर दिए गए। भाई हुसैन 57-56 साल की उम्र, सबसे ज्यादा हकदार खानदान अहले बैत का हसीन सपूत था जो खिलाफत का हक रखता था। लेकिन बनु मुआविया और बनु अब्बास के इख्तलाफात, खैर हजरत हसन को इनकी रवाफिज और खवारिज ने, जो कभी मोहब्बत और अदावत का दम भरते थे, दगे से खुतूत लिख करके हजरत अली को कूफे बुला लिया। चूंकि हजरत हुसैन को, चूंकि हजरत अली ने कूफे को दारुल सल्तनत बनाया था मदीने से हटकर, अबू बकर के जमाने में मदीना दारुल खिलाफत, उमर के जमाने में मदीना दारुल खिलाफत, उस्मान के जमाने में मदीना दारुल खिलाफत और अली के जमाने में कूफा दारुल खिलाफत था। ऐसी वैसी बात नहीं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया 12,000 दावतनामे भेजे थे, 72 जानिसाबों के साथ तशरीफ ले गए। मुस्लिम इब्ने अकील को पहले भेजा। मुहर्रम महीने की 10 तारीख यकूब मुहर्रम को कूफे की हुदूद में दाखिल हो गए। 7 को करबला में पहुंच चुके। 10 तक करबला का कयाम रहा। अबू ज़ुरआ तमीमी, सिनान इब्ने अखनस और एक कातिल हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इंतहाई खतरनाक मजलूमाना जाम शहादत जो नोश किया है। करबलाएं तो बहुत हुई, लेकिन बिलाखिर 1383 साल हिजरत के एतबार से और ईस्वी सन 680 में यह वाकया पेश आया था। इस हिसाब से 1342 साल ईस्वी सन के हिसाब से और 1383 साल 1383 साल मैं आपको बयान करूं वाकया। उमूमी बयानात में हम कर चुके हैं। सफर की बुनियाद क्या हुई, सफर की मसाफत कैसी रही, रास्ते में क्या क्या तारीखी खुतबात दिए, किस तरह कूफे के करबला में पहुंचे और दुश्मनों ने किस तरह सैयदना हुसैन इब्ने अली पर जालिमाना कातिलाना हमला करके मजलूम शहीद। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान भी अपने घर में शहीद हुए थे, बीवी बच्चों की मौजूदगी में। उस वक्त पहरेदार हुसैन थे। 40 दिन उनका पानी बन रहा था, उस वक्त पहरेदार हुसैन थे। यही हुसैन मतार नहीं, 57 साल की उम्र पाकर सन हिजरी 61 में जो सबक उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से सीखा था खालू से, उसकी जिंदा याद मारिका-ए करबला में करवाई गई। आखिर 1383 साल के बाद तक ये वाकया इतना महफूज क्यों है? बहुत मजलूमाना शहादत। तो क्या उहुद में हमजा की जुबान काट ली गई थी, गाल चीर लिया गया था, नाक काट ली गई थी, कान काट लिए गए थे, सीना चाट कर कलेजा है?
نکال کر ہندا نے چبایا تھا، وہ تو بہت مظلومانہ شہادت ہے۔ نہیں، حسین ابن علی کی شہادت سید الشہداء امیر حمزہ کے مقابلے میں سید الشہداء جسے پیغمبر نے فرما دیا وہ تو حمزہ ہے، لیکن آخر 1383 سال منگل کو پورے ہو جائیں گے، اس کے باوجود امت نے اس کو یاد کیسے رکھا؟ یاد رکھنا چاہیے۔ اہل بیت کے 19 سے 22 افراد خاندان قریش اور بنو ہاشم کے 72 جانثاروں میں کون تھے؟ خاندان قریش، بنو ہاشم، اہل بیت اور مسلم ابن عقیل، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ، اہل بیت کے افراد، ان کی اولادیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے حسین سمیت، امت کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، 6 بیٹے۔ فاطمہ سے تو حسین، دوسری شادیاں علی کی ہوئی تھی، محمد ابن علی، ابو بکر ابن علی، عبداللہ ابن علی، علی کی یہ اولاد ہے۔ حسین چھٹے تھے، 5 بھائی دوسرے، 6 بھائی، علی کے 6 بیٹے، زینب کے بیٹے، زینب کے 6 بھائی اور زینب کے بیٹے، سمجھتے جاؤ، 3 بھتیجے حسن کے بیٹے اور 2 خود کے بیٹے، سمجھے؟ 3 بھتیجے، 6 بھائی، 2 بیٹے اور باقی اہل بیت کے 22، اور خاندان اہل بیت کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں موجود۔ اور زینب جب حسین کی لاش پر پہنچتی ہے تو آسمان میں نگاہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے واہ محمد، ہائے ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام نازل ہو۔ وہ مظلومانہ شہادت جن 72 کو کفن نہیں دینے دیا تو خدا نے آسمان سے ہوا بھیج کر کربلا کی مٹی کو کفن پہنایا اور وہ خون کی چادروں سے کفنائے گئے۔ یاد رکھے گی امت؟ کیا کائنات میں ایسا کوئی مظلوم شہید ہے؟ کیا کائنات میں ایسا کوئی مظلوم شہید ہے؟ جب سے آسمان بنا ہے اور جب تک زمین باقی رہے گی، زینب جیسی کوئی عورت پیدا نہیں ہو سکتی ہے جس کی نظروں کے سامنے 6 بھائی ذبح کر دیے گئے، جس کی نظروں کے سامنے بھتیجے، بھانجے اور حسین کے بیٹے ذبح کر دیے گئے۔ محبت تو دیکھو حسین کے ساتھ، محبت تو دیکھو کیسی، سگی اولاد، معصوم بچے 2 مہینے کے بھی اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہونا نہیں دیکھتے۔ اس لیے علی اکبر نے کہا، امام حسین نے بہت سمجھایا، کہا ہو نہیں سکتا ہے میرے باپ میری نظر کے سامنے آپ کو ذبح کیا جائے اور میں زندہ رہوں۔ اخیر میں معرکہ کربلا میں اترے ہیں اور نماز ظہر کا وقت بھی آیا ہے اور شمر سے اجازت مانگی، نماز نہیں پڑھنے دی تھی، اور اس موقع پر نماز خوف ادا کی ہے، نماز خوف، اور عصر کا وقت آنے سے پہلے کائنات کا یہ حسین سورج ڈوب چکا تھا اور عصر کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 34 زخم تیروں کے اور 43 زخم تلواروں کے جس حسین کے جسد اقدس پر ہو وہ کتنا فاتحانہ لڑا ہوگا، لیکن نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سایوں میں انہوں نے ادا کر دی۔ بہت مظلومانہ شہادت، 1383 سال کے باوجود امت نے اس کو محفوظ رکھا ہے، لیکن سمجھتے کیا ہے؟ حسین حسن کربلا میں شہید ہوا، حسن کہاں ہوا ہے؟
حسن کی تو شہادت ظہر میں پہلے ہو چکی تھی. حضرت حسین اس کے بعد 10 سال رہے ہیں. وہ 47 میں، یہ 57 میں واقعہ ہوا ہے. جبکہ 10 برس پہلے حسن تو جا چکے ہیں جہاں شہادت نوش فرمائے، اور یہ تو 56-57 سال کے عمر میں سن ہجری 61 کا یہ واقعہ ہے. دوسرے نمبر میں حضرت حسین کے باقی 5 بھائی بھی ہیں جو حضرت علی سے ہیں. 3 تو بھتیجے ہیں جو حسن کے اولاد ہیں، 2 تو بیٹے ہیں، اور زینب کی اولاد جو بھانجی ہے بہن کے بیٹے. وہ اہل بیت کی تعداد 19 سے 22 ہے، اور باقی 72 جانصار. امام حسین یہ سبق دے گئے، ظلم کے مقابلے کے اندر جھکنا پسند نہیں کیا، اور قضائے خداوندی تھی. وکان امر اللہ قدرا مقدورا واللہ غالب علی امرہ. زینب جیسی بہن کوئی نہیں. کیا کہتی ہے؟ واہ محمدہ، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام نازل. دیکھ تو صحیح، آقا سے مخاطب ہوتی ہے. کوفے والوں نے تیری اولاد کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ پورا کربلا خون سے تربتر ہے، اور ان پر خون کی چادر چڑھی ہوئی ہے سرخ. اور فرمایا ہواؤں نے ان جسدوں پر اور جسموں پر مٹی بچھا رکھی ہے. وہ رخسار جسے محمد الرسول اللہ چومتا ہو اور جسے یوں فرماتا ہو ہمارے ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. جسے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. جن کے بابت اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، جنہیں اللہ کا نبی نمازوں میں پشتوں پر اٹھایا کرتا ہو، جنہیں ابو بکر اپنے جسم پر اٹھا کر کے پھرتے ہو، صحابہ نے جن کے ساتھ بہت زیادہ مراعات کا معاملہ فرمایا ہو، اور پیغمبر نے نام بھی رکھا تھا. جب علی کے یہاں حسن پیدا ہوئے، آقا تشریف لائے، کیا نام رکھو گے؟ حرب. کہا حرب نہیں، میرے بیٹے کا نام حسین ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے کانوں میں اذان دی. یہ تو محبت کا حال ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آقا نے فرمایا جو ان سے لڑائی لڑے ان سے میری لڑائی. سبق یہ ہے اہل بیت سے محبت پیدا کی جائے، اور محبت ان کے طور طریق کو زندگی میں اپنانے سے ہوتی ہے. وہ طور طریق کیا تھے؟ حسین نمازی تھے، حسین روزے دار تھے، حسین زکات ادا کرتے تھے، کثرت سے حج کرتے تھے، تمام خیر کے افعال کرتے تھے. مدینے میں ایک دن بھکاری آ گیا، کہیں سے کچھ نہیں ملا. حسین کے در کی کنبر جو ہے دستک دی. آپ نفل نماز میں تھے، جلدی جلدی نماز پوری کر لی. کنبر سے کہا دیکھو کون آیا. کہا کہیں سے کچھ ملا نہیں ہے، آپ کے در پر آیا ہو. حضرت حسین نے فرمایا کنبر غلام سے دیکھو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. آپ نے 200 درہم اہل بیت کے نام بانٹنے کو کہہ دیا ہے، وہ ان کے ہیں، البتہ بانٹنا باقی ہے. کہا لاؤ لاؤ، اہل بیت سے زیادہ حقدار آ چکا ہے، اور لا کر کے ان کو دے دیا. اور کہا بھائی معافی چاہتا ہوں، معذرت قبول کر لے، اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. وہ حسین رضی اللہ عنہم و ارضاہ، اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کو بہترین سے بہترین مقام نصیب فرماوے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرماوے، اور کل امت کو روافض اور خوارج کے انتہائی خطرناک چال باز ناپاک نظریات سے پاک صاف رکھ کر امت کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.